اچھا بھلا دین کا لبادہ اڑا ہے، بڑے مذہبی ہیں، حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، فلانے صاحب ہیں، بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں، تلخ رویہ ہے، سارے کپڑے مذہب کے پہنے، لیکن ان کا رویہ، ان کا لب و لہجہ وہ توہین آمیز ہے۔ آپ نے مذہب کا لباس پہن لیا ہے، اس کا مطلب ہے آپ آزاد ہیں، جس کی مرضی آپ بے عزتی کر دیں۔ بعض لوگ دینی ہو کر، مذہبی ہو کر، نیکی کا نام لے کر وہ بدتمیز ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں۔ آپ پوچھ لیں جا کر کے ان کے اہل خانہ سے اور اس کے ساتھ کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو کیا یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں، یہ عبادتیں، یہ تسبیحیں، یہ خیراتیں یہ بڑی نفع بخش ہوں گی؟ سنو، امام بہقی حدیث لائے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ایک عورت رات کو نفل پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، ساری رات نفل پڑھتی ہے، اتنی عبادت گزار ہے، ہر روز نفلی روزہ رکھتی ہے، اور بتانے والے نے وضاحت دی کہ یا رسول اللہ، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ پس منظر پھر سمجھو، ساری رات نفل پڑھتی ہے، ہر روز دن میں نفلی روزہ رکھتی ہے، یہ معیار اور یہ سٹیٹس ہے اس کی عبادت کا، لیکن حضور بد اخلاق ہے، اپنی زبان کے تیروں سے، اپنی زبان کی تلخی سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ دو چیزیں آ گئی نا مقابل بھی ہیں اس کے پاس، اور صدقات و خیرات بھی ہیں، اور ڈیلی کی بنیاد پر ہیں، اعمال حسنہ کا، نیکی کا، نوافل کا، کثرت خیرات کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ دو باتیں یہ ہیں کہ بد اخلاق ہے، زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ اب ان دو باتوں کو سامنے رکھ کے رزلٹ بیان کرنا ہے مدینے والے محبوب نے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نتیجہ بیان فرمائیے کیا ہے؟ کوئی دیر نہیں کی میرے محبوب نے، حضور فرمانے لگے، وہ عورت جہنمیوں میں سے ہے، دوزخیوں میں سے ہے یہ بی بی، ساری رات نفل پڑھے پھر بھی، سارا دن روزہ رکھے پھر بھی، حاجی ہو، نمازی ہو، عبادت گزار ہو، داڑھی والا ہو، پگڑی والا ہو، فلانی جماعت کا، فلانے کا نمائندگا، فلاں 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 کچھ بھی ہو، میرے کریم نے فرمایا اگر بد اخلاق اور بدتمیز ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ توہین آمیز رویہ اختیار کریں، لوگ آپ کے شر سے پناہ مانگتے پھریں، سب کچھ ہے، اخلاق نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ بیکار آدمی ہیں، آپ خالی آدمی ہیں، اس لیے کہ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جن کا رب کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب آپ کا صرف اخلاق نہیں، آپ تو خلق عظیم والے ہیں، خلق عظیم والے ہیں۔ یہاں سے جائیں نا عمرے کے لیے سعودی عرب، اور اپنا پرانا دوست جو سالوں سے وہاں مقیم ہو اس کو پتہ چل جائے کہ وہ میرا پرانا دوست آیا، تو صبح سے شام تک وہ بھی ڈیوٹی کر کے آیا ہے، اور اس نے بھی سفر کیا ہے، عمرہ کیا ہے، تھکاوٹ ہے، پر ساری رات باتیں ہوتی رہیں، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اوہو اتنا وقت ہو گیا یار، آج تو بس وہ بار بار طبیعت تازی ہوتی رہی تجھ سے مل کے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھ جائیں تو طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے، اس نشست کو جلدی ختم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اٹھا جائے۔ محبت جس جگہ ہو وہاں وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ 40 سال بیت گئے غوث اعظم کو مصلی پہ بیٹھے، 40 سال بیت گئے امام اعظم کو، 50 سال رات کا بڑا حصہ مصلی پہ گزار دیا خواجہ معین الدین اجمیری نے۔ کیوں؟ کہ اپنے رب سے محبت ہو گئی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں بتائیے ہمارا رب کہاں ہے، ملنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی ہوں۔
جب دعا مانگے گی قبول کروں گا. تو اپنے دل میں محبت اللہ تعالیٰ کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس محبت کو تمام جتنے عقل کے پیرائے ہیں ان سب سے گزار کے دلوں میں اتارا. فرمایا اللہ سے محبت کرو تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میری اولاد ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں. آپ محبت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو نماز لذت دینے لگے گی. آپ محبت کے ساتھ کوئی دینی کام کریں گے تو وہ کسی جگہ بھی آپ کو کسی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہونے دے گا. آپ محبت کے ساتھ کسی دینی کتاب کا مطالعہ کرنے لگیں گے تو وہ آپ کو یاد رہنے لگے گی. اس کے اندر کیا لکھا تھا، مصنف کیا بتانا چاہتے تھے، وہ ذہن میں اترے گا. ہم نہ بعض اوقات بعض کام کر دیتے ہیں لیکن ان میں محبت شامل نہیں کرتے. جو کام بغیر محبت کے ہوتا ہے وہ بندے کو تھکا دیتا ہے اور کئی دفعہ بندہ اکتا جاتا ہے. آپ اگر محبت کا لہجہ اختیار کر لیتے ہیں اور پیار کی بولی بولنے لگ جاتے ہیں اور انداز آپ کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی والا ہو جاتا ہے تو آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ میری طبیعت میں لذت پیدا ہونے لگی. میں آج کل دیکھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم فرائض دین ادا کرتے ہیں تو کئی دفعہ نہ اس طرح کا بھی رنگ اختیار کرتے ہیں کہ جو محبت سے خالی ہوتا ہے. الا ماشاءاللہ. مثلا کچھ لوگ آ کہتے ہیں دیکھو جی میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، تو دکان میری پھر نہیں چلتی. تو آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے عبادت کی ہے، میں نے یہ کام کیا لہذا میری دکان چل جائے. اللہ کی محبت میں کیا کیا؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے، ایک نبی علیہ السلام سے فرمایا میرے لیے کوئی عمل کیا آپ نے؟ یہ بھی محبت کی بات ہے. تو عرض کی مالک میں نے تبلیغ کی. فرمایا وہ تو میں نے منصب دیا تھا نبوت کا، وہ تو کرنی تھی. اے اللہ میں نے لوگوں کو نماز کی طرف توجہ دلائی، تبلیغ کی، تو فرمایا وہ تو آپ کو کرنا تھی، فرض تھا، منصب تھا. تو مالک تیرے لیے کیا تھا؟ فرمایا کیا کسی شخص سے محض اس لیے پیار کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے؟ میری رضا کے لیے کسی سے محبت کی ہے، فقط میرے لیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کا کام بھی آپ کو اسی وقت ہی مزہ دے گا جب آپ محبت سے کریں گے. دکان بھی محبت سے ہی کھولی جائے تو مزہ دیتی. میں نے کئی بڑی دکانوں کے مالک بھی دیکھے ہیں جنہیں اپنی دکان کی صفائی کر کے لطف آتا ہے، اور وہ پہلے اپنی دکان کھولتے ہیں، پھر اس کی صفائی کرتے ہیں، پھر وضو بناتے ہیں، پھر وہیں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ وہیں بیٹھ کر اسی جگہ ان کا مصلی ہوتا ہے، وہ وہیں 4 رکعت سنت ادا کر کے کسی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں. آپ اور میں جب تک لہجہ محبت والا نہیں نہ اختیار کرتے تو طبیعت پر چیزیں بوجھ بنتی. میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے کہا گیا ہوں نوکری کر کر کے، ڈیوٹیاں کر کر کے، چل کہیں سیر کرنے چلتے ہیں، بور ہو رہا ہوں. تو میں کہ تو ہوئیں گا بھئی ساڈا تے کام ہی بڑا پیار والا ہے، لہذا ہم نہیں بور ہوتے، ہم تو تازہ دم رہتے ہیں ہر وقت. تو یہ آپ اپنے لہجے کو، انداز کو تھوڑا سا نا دیکھیں نا، وہ پنجابی میں نا ایک ضرب المثل ہے اور بڑی خوبصورت ہے. وہ کبھی کوئی سودا ہونے لگتا تھا نا کسی گائے کا، بھینس کا، کسی زمین کا، تو کوئی آدمی تلخ بولتا تھا، کہتا تھا یہ تو نے کیا مطلب ریٹ لگا دیا. تو پھر ایک میٹھی بولی بولتے تھے پنجاب کے لوگ، وہ کہتے تھے یار لینا دینا تے مقدراں دا تو گل تے پیار نال کر. یعنی آپ لہجہ تو محبت والا رکھیں، باقی ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. پیار اور محبت یہ جب تک داخل نہیں نہ ہوتی، ہم دینی کام کر رہے ہیں، محفل ہے، میری بانی محفل کی، آنے والوں کی، کسی کی بھی اگر کہیں بھی کوئی تھوڑی سی خواہش اس طرح کی ہو کہ پتہ چل جائے میں ہوں تو گئے کام سے. حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن رب فرمائے گا اس سے جا کے اجر لے جسے دکھانے کے لیے عمل کیا تھا.
میں تو اس عمل کا اجر دوں گا جو میرے لیے کیا تھا۔ آپ یہ کام بھی محبت الہی میں سرشار ہو کے نہیں کرتے تو جتنا مرضی دینی لباس پہنے، جس طرح کا مرضی رنگ اختیار کریں، اللہ رسول کا پیار جب تک غالب نہیں ہوتا اور جب تک طبیعت کے اندر وہ خاص کیفیات نہیں پیدا ہوتی، آپ وہ سرور نہیں لے پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے علاقے سے نکل کے دوسرے بستی کی جانب جا رہا تھا تو راستے میں فرشتہ ملا انسانی شکل میں۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس بستی میں میرا ایک دینی بھائی رہتا ہے۔ کس مقصد کے لیے جا رہے ہو؟ کوئی لین دین ہے، کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ او بھائی کچھ تو ہوگا۔ تو کہا میں محض اپنے رب کی محبت میں اس سے پیار کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میری محبت ہے۔ تو حضور فرمانے لگا میں بھی پھر اللہ کا فرشتہ ہوں، پیغام دینے آیا ہوں، جس طرح تم دونوں ایک دوسرے سے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے ہو، اللہ تم دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور فرمایا قیامت والے دن تو منادی پکارے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ بھائیو کبھی بھی سختی نہیں طبیعت میں۔ کچھ لوگوں کا مزاج، کچھ لوگوں کی طبیعت، کچھ لوگوں کا انداز اس سے پیار نہیں چھلکتا، اس سے محبت نظر نہیں آتی، ان کے لب و لہجے سے، اٹھنے بیٹھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس خاص ذائقے سے محروم ہے جو ذائقہ محبت والا ہوتا ہے۔ آپ مٹھاس پیدا کریں، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا حصول کریں۔ ڈاکٹر اقبال کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا تھا جو بہت زیادہ دینی کام کرتا تھا، نماز پڑھتا، عبادت کرتا، اس سے کہا تھا تو اپنے دل میں نا حضور کی محبت کے لیے جد و جہد کا۔ تو کہا مجھے بتائیے کیا کروں؟ تو کہا تو حضور کی سیرت پڑھا کرنا، جہاں حضور کے نام کی محفل سجی ہو وہاں جایا کرنا، اور تیسرا میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرنا، تاکہ تیرے دل میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ یہ جو نعت خوانی ہے نا ہماری، اب تو خیر میں چھوٹا آدمی ہوں، کیسے بڑی بات کروں، اب تو فن کا اظہار ہوتا ہے نا۔ وہ کبھی تھے کچھ لوگ جن کے ہاتھ بندھے تھے، آنکھیں بندھی ہوتی تھیں، اور وہ نعت شریف پڑھتے تھے اور وہ داد امداد سے بالکل بے نیاز تھے۔ وہ تو سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے تھے۔ وہ ایک دفعہ ایک محفل میں ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا 2 منٹ میری بھی سفارش کر دیو، ممی حاضری لوانی۔ میں کہا کتے سرکار دی بارگاہ۔ تو میں نے کہا وہ تو گھر بیٹھ کے بھی نعت پڑھے تو لگ جاتی ہے، اس کے لیے کوئی سینکڑوں کا مجمع ہونا ضروری ہے؟ نہیں، اگر وہاں حاضری لگوانی ہے تو آپ اکیلے میں پڑھے، نعت لگ جائے گی حاضری۔ اور میرے بھائی آپ محبت کا ذائقہ، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا خاص ذائقہ، بہت بڑے محدث تھے اور اصول حدیث پر اور حدیث پر گہری نظر رکھتے تھے۔ عمر بھی اعلیٰ حضرت بریلوی سے زیادہ تھی، حاضر ہوتے تھے تو کسی نے ان سے کہا شیخ آپ تو فلاں جگہ مرید، فلاں جگہ شاگرد، فلاں جگہ سے آپ کو اتنی اجازات اور یہ آپ کے پاس اتنا کچھ، تو آپ یہاں اتنا کیوں آتے ہیں؟ فرمایا یہ علم میں نے فلاں استاد سے پڑھا ہے، یہ تعلیم میں نے فلاں سے لی ہے، لیکن امام احمد رضا بریلوی کے پاس آتا ہوں تو میرے دل میں حضور کا عشق پیدا ہوتا ہے۔ یہ جب حضور کی بات کرتے ہیں نہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ یہ جو حضور کی بات کرتے ہیں تو وہ میرے دل میں جگہ پکڑتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی رونے والے کو دیکھ لیں تو رونا آ جاتا ہے، کسی رونے والے کے پاس بیٹھ جائیں تو آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ وہ بھائیوں محبت بھی کسی محبت والے سے ملتی ہے، یہ درد دل بھی کسی درد دل والے سے ملتا ہے۔ حضور کی محبت، نبی پاک کا پیار اور اللہ کی رضا کے لیے محبت اور اللہ کی محبت، یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی طبیعت میں پیدا کرنے کی حاجت ہے، ورنہ بڑے معاملات خشک رہ جائیں گے، بڑی چیزیں کمزور رہ جائیں گی۔ ورنہ تو ہمارا یہ انداز ہے کہ وہ
यानी वो बच्चे जिनको शफकत की बड़ी जरूरत है, वो तरसते रहते हैं, अपने वालिद के होते हुए उसकी मोहब्बत नहीं पा पाते, वो मुयस्सर नहीं आती, चूंकि उसका लहजा ही मोहब्बत वाला नहीं, वो तो मतलब कारोबार के साथ कारोबारी हो गया है, वो तो हर चीज को किसी और एंगल से देखने लग गया है, उसने तो बिल्कुल अपने आप को एक मशीनी जिंदगी बना लिया, उसमें वो बात ही नहीं है। हुजूर मोहब्बत कर रहे थे बच्चों के साथ, प्यार फरमा रहे, ये अंदाज देखिए ना, सारा दिन हसनैन का, फिर भी हुजूर फरमाने लगे फातिमा आज रात तेरे घर आके क़याम करूंगा। देखो दूर रहते हैं कोई, लेकिन हुजूर तशरीफ ले गए, एक तरफ हजरत इमाम हसन को सुलाया, दूसरी जानिब इमाम हुसैन को सुलाया। रात को इमाम हसन ने दूध मांगा, फरमाया बेटा आप लेटी रहें, मैं साथ सोया हूं, दूध भी उठ के मैं ही डाल के दूंगा। और मेरे भाई आप होंगे कोई बहुत बड़े आप होंगे, पर आपका जो लहजा प्यार वाला है वो नहीं बदलना चाहिए। आप अगर कभी कभार अपने घर के अंदर अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन कर ना कभी फोन अब्बा जी को कि अब्बा जी आज रोटी ना खाना मेरे आए बगैर, मेरा दिल बड़ा करता है आज आपके और अम्मा के साथ बैठ के रोटी खानी है, कभी ये फोन करना घर, उस दिन दवाई नहीं खानी पड़ेगी अब्बा जी को, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी को ऐसे अंदाज मोहब्बत के इख्तियार करे ना। हुजूर मोहब्बत कर रहे थे बच्चों से, एक शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह आप बड़ा प्यार करते हैं, मैं तो ऐसा नहीं कर पाता। तो महबूब ने फरमाया तेरे दिल से अगर रहम निकल गया है तो मैं क्या करूं, मुझे तो रब ने रहमतन लिल आलमीन बनाया। तो आप कभी प्यार की बोली ना भूलें, कभी भी अंदाज में ऐसा इख्तियार करें, आपका लहजा प्यार वाला हो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत हो, अल्लाह रसूल के लिए मोहब्बत हो। मैंने चूंकि बातें ज्यादा नहीं करनी, बात को समेटने लगा हूं। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को सूबे का गवर्नर बनाना चाहा, तो उसके घर में आप तशरीफ ले गए और वो दस्तावेजात लिखे जा रहे थे, तो उसका छोटा सा बच्चा दौड़ा चल दौड़ जा अम्मा के पास, तू किधर से आ गया है? तो हज़रत उमर फरमाने लगे ये क्या तूने किया? कहा मैं नहीं दी जरा बच्चों को ज्यादा, वो ये जाने इनकी माँ जाने। तो जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह को ओहदा देने लगे थे किसी शख्सियत को, फरमाया ये यार वापस रहने दे, मेरा ख्याल है आप ये काम नहीं कर पाएंगे, अगर अपने बच्चों से प्यार नहीं तो पूरे सूबे के बच्चों से आप मोहब्बत कैसे करेंगे? आपका तो लहजा ही प्यार वाला नहीं है, अंदाज ही प्यार वाला नहीं है, आप तो ये यहां भी आप नरम नहीं है, तो आप आगे कैसे चलेंगे? तो मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि मोहब्बत इंसान को ताज़ा दम रखती है, मोहब्बत थकने नहीं देती, मोहब्बत उकताहट से दूर रखती है। आप में अगर मोहब्बत पैदा हो जाए ना, कभी मुस्कुराना आ जाए, काम तो बंदा करता ही है, लेकिन कभी मैं अब यहाँ चूंकि माशाल्लाह उलमा तशरीफ फरमा है और बड़े संजीदा फिक्र उलमा बैठे हैं, उम्मीद है मेरे बाद गुफ्तगू भी करेंगे, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं, कोशिश करें कि तलखी जिंदगी में कम से कम आए। बड़ी मर्जी का खाना पका हुआ हो ना घर में, फरमाइश करके पकाया हो, और बाकी लवाजमात बंदा खुद लेके आ रहा हो, रास्ते में मोटरसाइकिल से तलख बोल देना, तो मर्जी के पके हुए खाने का भी जायका घर जाके नहीं आता यार, उसने मूड सारा। तो भाई क्यों हम हर वक्त तलख रहते हैं? क्यों? आपको नहीं पता जब हम टेलीफोन पर भी किसी से ठीक नहीं ना बोलते तो उसको तकलीफ होती है। नहीं पता आपको कि आप घर जाकर जब घर वालों के साथ अपना रवैया सख्त करते हैं तो सुबह से बैठी है, वो तो मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, उसे तो चंद बातें ऐसी हैं जो सिर्फ आपसे ही हो सकती हैं, लेकिन वो हमारी तबीयतें, हमारे मिजाज, हमारे रवैये आहिस्ता आहिस्ता उनसे बड़ी तलखी छलकती है। और बाज़ लोग ऐसे हैं जिनसे मुलाकात के बाद महसूस होता है कि यार मैं तो चंद घड़ियों के लिए इससे मिला हूँ, अब उन लोगों का क्या बनेगा जो सदा इसके साथ रहते हैं? तो वो बेचारे कैसे वक्त गुजारते होंगे जिनको हमेशा से इनके साथ गुजारा करना होता है। तो मोहब्बत करें, मोहब्बत ही
روح ہے, محبت ہی اصل ہے, اور محبت ہی ہے جس نے اس دنیا کو جوڑ رکھا ہے. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا کرے. وما علینا الا البلاغ. محفل